بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے ویڈیو میں نے نماز کے شرائط پر گفتگو شروع کی تھی اور اسلام، عقل، تمیز، بلوغت، ان 4 شرطوں پر گفتگو میں نے کی تھی، اور دوسری شرط طہارت پر گفتگو پچھلے 29 ویڈیوز میں گزر چکی ہے، یعنی کس طرح جسم کو پاک کیا جائے، کس طرح کپڑوں کو پاک کیا جائے اور کس طرح نماز کی جگہ کو پاک کیا جائے. ان ساری باتوں کی تفصیل پچھلے 29 ویڈیوز میں گزر چکی ہے. آج میں اوقات نماز پر گفتگو کرنے والا ہوں. اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اوقات نماز پر تفصیلی گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے، مؤذن ہے، اذان دیتے ہیں، ہمیں وقت کا پتہ چل جاتا ہے. تو ایک بات یاد رکھ لیجئے، نماز میں ہمیں افضل وقت معلوم ہونا ضروری ہے، اور خاص طور پہ حنابلہ کے پاس اگر افضل وقت میں نماز ادا نہیں کریں گے اور دیر کر دیں گے تو گناہ گار ہوں گے. اور اوقات ممنوعہ یعنی کن کن اوقات میں نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے وہ بھی معلوم کرنا ضروری ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی جنگل میں چلے جاتے ہیں جہاں آپ کو نظام الاوقات معلوم نہیں ہوتے ہیں، یا کوئی دارالحرب میں ہے، وہاں پر آپ فرسٹ ٹائم گئے ہیں، آپ کو نظام الاوقات معلوم نہیں ہے، تو آپ کو اوقات نماز کا علم ہونا ضروری ہوتا ہے. اور ہم حنبلی ہیں تو حنبلیوں میں بہت سے اوقات میں احناف کے پاس حنفیوں سے اختلاف ہے، تو یہ اختلاف بھی ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے، چونکہ مساجد میں حنفیوں کے اوقات کے مطابق نمازیں اور اذانیں ہوتی ہیں، تو ہمیں ہماری نمازیں اور اذانوں کا وقت بھی معلوم ہونا ضروری ہے. تو پہلے یاد رکھ لیجئے 3 اوقات ایسے ہیں جن میں نماز ادا کرنا ممنوع ہے. پہلے ہے طلوع آفتاب، یعنی سورج جب نکلتا ہے، سن رائز کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت نماز ادا کرنا ممنوع ہے. اور دوسرا وقت ہے زوال آفتاب، یعنی سورج جب بالکل آپ کے سر پہ آ جاتا ہے. اور تیسرا وقت ہے غروب آفتاب، جب سورج ڈوب جاتا ہے، ڈوب جب رہتا ہے، سیٹ کا وقت، سن سیٹ کے وقت، سن رائز کے وقت، زوال کا وقت اور سن سیٹ کا وقت، یہ تینوں اوقات نماز ادا کرنا ممنوع ہے. اب سب سے پہلے ہم ظہر کے وقت سے شروع کرتے ہیں. ظہر کا وقت زوال کے وقت کے بعد شروع ہو جاتا ہے، یعنی مان لیجئے سورج آپ کے بالکل سر پر آ گیا تھا، تو سر پر آنے کی وجہ سے آپ کا تھوڑا سا آپ کا سایہ تھوڑا سا پڑتا ہے، سایہ اصلی کہتے ہیں اس کو. تو جب زوال سے تھوڑا اس طرف جب سورج ہٹ جائے گا، زوال کا وقت جب گزر جائے گا، یہ تقریباً 12 بجے کا وقت ہوتا ہے، جب یہ وقت گزر جائے گا تو ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا. اور ظہر کا وقت ختم ہونے میں احناف اور حنابلہ یعنی حنبلیوں اور حنفیوں میں اختلاف ہے. حنبلیوں کے پاس ظہر کا وقت جلدی ختم ہوتا ہے، تو ہمارے پاس سایہ اصلی جو میں نے ابھی آپ کو بتلایا وہ سایہ اور ایک سایہ، جیسے اب میں ٹھہرا ہوا ہوں تو میری ہائٹ ہے 5 فٹ 9 انچز، تو ایک سایہ وہ ہوگا جب میری ہائٹ کے برابر ایک سایہ پڑ جائے گا. تو 5 فٹ 9 انچز کا جب سایہ پڑے گا پلس سایہ اصلی زوال کے وقت جو سایہ تھا، اگر اتنا سایہ ہو جائے کہ سایہ اصلی پلس ایک سایہ اگر ہو جائے تو ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور جب 2 سائے ہو جائیں گے اور سایہ اصلی پلس 2 سائے جب ہو جائیں گے تو عصر کی نماز کا وقت مختار بھی ختم ہو جائے گا. وقت مختار جیسے میں نے آپ کو بتلایا، اگر آپ وقت مختار میں نماز ادا نہیں کریں گے، بغیر کوئی عذر کے اگر آپ وقت مختار گزار کے اگر نماز ادا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. تو جیسے ابھی آپ کو بتلایا سایہ اصلی پلس 2 سائے، تو یہ عصر کا وقت مختار ختم ہونے کا ٹائم ہے، جبکہ اس ٹائم پر سایہ اصلی پلس 2 اصلی سائے، 2 سایہ اصلی پلس 2 سائے
یہ جو ہے احناف کے پاس عصر کے شروع ہونے کا وقت ہے، لیکن ہمارے پاس عصر کے وقت مختار ختم ہونے کا وقت ہے، اور عصر کا وقت جو ختم ہو جاتا ہے کمپلیٹلی وہ ہے غروب آفتاب۔ جب سورج ڈوب جائے گا تو عصر کا وقت ختم ہو جائے گا اور مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا۔ جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا اس کے بعد ایک لال قسم کی روشنی آسمان میں آتی ہے، وہ لال روشنی جب ختم ہو جائے گی، جس کو شفق احمر کہتے ہیں، جب لال روشنی آسمان میں ختم ہو جائے گی تو مغرب کا وقت بھی ختم ہو جائے گا حنبلیوں کے پاس مغرب کا وقت بھی جلدی ختم ہوتا ہے۔ جبکہ جب لال روشنی ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ایک سفید روشنی آتی ہے، تو وہ سفید روشنی جب ختم ہوتی ہے تو احناف کے پاس مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے، جبکہ ہمارے پاس حنبلیوں کے پاس تھوڑا پہلے مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے، چونکہ اکثر لوگ نظام الاوقات پیپر میں یا کیلنڈرز میں ٹائمنگز دیکھتے ہیں تو وہ ٹائمنگز احناف کے ہوتے ہیں، حنابلہ کے نہیں ہوتے ہیں۔ اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو جیسے ہی شفق احمر ڈسپیئر ہو جائے گی آسمان میں سے، یعنی لال روشنی آسمان میں جو تھی وہ ختم ہو جائے گی، تو مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا حنابلہ کے پاس اور عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اب عشاء کا وقت جب شروع ہو جائے گا تو اس کا وقت مختار 1/3 رات تک ہے، 1/3 آف دی نائٹ تک آپ کو عشاء کی نماز ادا کر لینا چاہیے۔ اگر آپ یہ 1/3 آف دی نائٹ کا وقت گزار دیں گے اور اس کے بعد نماز ادا کریں گے تو یہ ڈیلے کرنا آپ کے لیے باعث گناہ ہوگا۔ اگر آپ جو دیر کر رہے ہیں وہ دیر آپ کو گناہ کا سامان فراہم کرے گی، تو آپ کو دیر نہیں کرنا چاہیے۔ مان لیجیے آپ 7 بجے رات شروع ہوتی ہے، 7 بجے شروع ہو کر 4 بجے رات ختم ہوتی ہے، تو یہ 9 گھنٹے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کے 3 حصے کریں تو 3 گھنٹے کی 1/3 پارٹ ہوتا ہے، تو 7 بجے سے لے کے 10 بجے تک، تو 10 بجے جو ہے 1/3 رات ختم ہو جائے گی۔ تو 1/3 رات کا اگر ہم دیکھیں تو 10 بجے تک عشاء کا وقت مختار ہوگا۔ تو اس عشاء کے وقت مختار میں آپ جو ہے 10 بجے تک آپ تھوڑا ڈیلے کر سکتے ہیں، لیکن 10 بجے گزار کے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ اور عشاء کی نماز کا وقت صبح کاذب کے وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ صبح کاذب اس روشنی کو کہتے ہیں جب رات ختم پہ رہتی ہے، ختم ہوتے رہتی ہے اور ایک پلر کے جیسی روشنی آسمان میں نظر آتی ہے، تو اس پلر کے جیسی روشنی، ستون کے جیسی جو روشنی آتی ہے اس کو صبح کاذب کہتے ہیں۔ یہ آتے ہی عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد جب یہ پلر کے جیسی روشنی تھوڑی دیر کے بعد ڈسپیئر ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، تو ایک چاروں طرف ایک روشنی پھیلتی ہے جس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ صبح صادق کے ساتھ ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، اور فجر کی نماز کا وقت سورج کے نکلنے کے ساتھ یعنی سن رائز کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ تو ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں اور مغرب کی نماز میں جلدی کرنا چاہیے، اس میں دیر نہیں کرنا چاہیے، جلدی ادا کر لینا چاہیے۔ جبکہ ظہر کی نماز میں جو وقت ہوتا ہے اتنے وقت میں تھوڑی دیر کر کے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں گرمیوں میں، جبکہ اگرچہ آپ گھر میں ہی کیوں نہ نماز ادا کر رہے ہوں، گرمیوں میں وقت میں ہی آپ تھوڑا دیر سے ادا کر سکتے ہیں۔ اور عشاء میں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتلایا، آپ وقت مختار میں تھوڑا ڈیلے کر سکتے ہیں، یعنی 10 بجے تک وقت مختار ہے تو آپ 9 بجے تک اگر ادا کریں گے تو یہ افضل ہوگا۔